السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق میں برکت کے لیے، سرمال میں، عمر میں برکت کے لیے اور اولاد میں برکت کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ رزق میں برکت کے لیے وظائف تو بہت زیادہ ہے، اور اس طرح مال میں برکت کے لیے وظائف ہے، اس طرح عمر میں برکت کے لیے وظائف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، صلح کرتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے تو یہ اس کے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس کے مال میں برکت اور اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ مال میں برکت ہوگا، عمر میں برکت ہوگا، اس کے اولاد میں اللہ جل وعلا برکت عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم صلہ رحمی کی کوشش کریں۔ کوئی رشتہ دار سل من قطع وعفو من ظلم، جو تجھ سے تعلقات توڑے اس کے ساتھ تعلقات جوڑو، اور ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہے۔ تجھے نہ دے تو اس کو دو، تیرے پوچھ تچھ کے لیے نہیں آتا ہے، تیرے بیمار پرسے کے لیے نہیں ہے تو اس کی بیمار پرسے کے لیے جا، تجھے سلام نہیں کرتا تو اس کو سلام کر۔ اور یہ قیامت کے علامات میں بھی ہے کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، تو ہر آدمی اس میں لگا رہے گا، اگر مجھے سلام کرے گا تو میں اس کے سلام کروں گا، اس کے ساتھ اس کو سلام کروں گا، اگر مجھے سلام نہیں کرے گا تو میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ تو دوستو یہ نہیں، اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ کو سلام نہیں کرتا ہے، تجھ سے اچھے تعلقات نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کر، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے مال میں اور انسان کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک وظیفہ بھی بتائیں گے آخر میں، اور اس طرح اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے مالی تمام پریشانی، اس طرح بدنی تمام پریشانی، انسان کو اس طرح بخل سے، جبن سے، اس طرح عجز سے، کسل سے، ہم سے، حزن سے، اور غلبت الدین سے، قہر الرجال سے، ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر پناہ مانگی، اور جو دعا صبح و شام 10 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور اس کو اللہ جل شانہ مال کی جتنے بھی پریشانی ہے، مال کی تمام پریشانی دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو اس طرح صدقے سے بھی مال بڑھ جاتا ہے، اور صدقے سے بلائے مصیبتیں ٹھل جاتے ہیں۔ صدقۃ رد البلا، اس سے مصیبتیں، کاروبار کی مصیبت، گھریلو پریشانی، بدن تمام کی پریشانی، یہ صدقے کے برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس طرح نکاح کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بہت فقر فاقہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو اللہ تجھے رزق دے گا۔ اس نے نکاح کیا تو پھر آگے یا رسول اللہ علیہ وسلم فقر بڑھ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا نکاح کرو۔ جب دوسرا نکاح کر لیا تو اللہ جل شانہ نے رزق میں خوب وسعت عطا فرمایا۔ اس طرح اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و اہل خانہ کو نماز کا حکم کرو، ہم تم سے معاش نہیں مانگتے، معاش تو ہم تم کو دیں گے۔ تو اس طرح اس کی برکت سے بھی اللہ جل شانہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور ان تمام چیزوں کی بھی پابندی کرے، اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ رزق کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ صبح پڑھے اور شام کو پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا یاد کرے، صبح 10 مرتبہ پڑھے، شام کو 10 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ دوسرے وظیفہ خود کرے۔